السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، کافی دنوں کے بعد آپ حضرات کے سامنے حاضری ہوئی ہے۔ ذہنی مریض سے متعلق ہماری کچھ باتیں چل رہی تھیں، ان میں سے ایک بات رہ گئی تھی جو 5ویں نمبر کی ہے۔ ذہنی مریض سے متعلق 5ویں چیز ہے حسد۔ حسد پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ اکثر لوگ دوسرے کی ترقی پھوٹی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے اور کہتے ہیں کہ ہائے وہ اتنا مالدار ہو گیا، اس نے تو اپنا مکان بھی بنا لیا، وہ تو بڑا آدمی بن گیا۔ ایسی بیکار باتوں سے اپنے دل کو پریشان کر کے بے قراری پیدا کرتے ہیں، بجائے اس چیز کے کہ ہم بھی وہاں تک پہنچنے کے لیے محنت و کوشش کریں اور اپنا سارا وقت اس میں لگائیں۔ ہم دوسروں کی ترقی میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ اس کو کیسے نیچے گرایا جا سکتا ہے، اس کے منصوبے بناتے ہیں، اپنی زندگی کا قیمتی وقت انہی غلط کاموں میں گنوا دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جب ہمیں ان غلط کاموں کا پھل بھگتنا پڑتا ہے تو سب کے مالک و خالق، سب کے بادشاہ یعنی اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، روتے پیٹتے ہیں اور کہتے پھرتے ہیں کہ ہائے ہماری قسمت میں اللہ تعالیٰ کو یہی لکھنا تھا۔ نعوذ باللہ، ایسی باتیں کرتے پھرتے ہیں۔ میرے دوستو، دراصل ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر دوسرا ترقی کر رہا ہے تو مجھے بھی ترقی کرنی چاہیے۔ اگر دوسرا ترقی کر رہا ہے، دوسرا آگے بڑھ رہا ہے تو اس کو دیکھ کر کے مجھے بھی ترقی کرنی چاہیے، مجھے بھی آگے بڑھنا چاہیے۔ اگر وہ مالدار ہو سکتا ہے تو میں بھی مالدار ہو سکتا ہوں۔ اس نے ترقی کیسے کی ہے، اس کی ہمیں تحقیق کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ اس کی جو ترقی ہے اس سے حسد کر کے اس کو نیچے گرانے کی ہم کوشش کریں۔ کیونکہ یاد رکھیں، ترقی اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور قسمت میں جو بھی لکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے۔ آپ کے حسد کرنے سے، آپ کو اس کو بری نظر سے دیکھنے سے اس کے کام میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ اپنی زندگی کو برباد کرنا ہے، کسی کو دیکھ کر کے حسد کرنا صرف اپنی زندگی کو بیکار کرنا ہے، اپنی زندگی کو برباد کرنا ہے۔ یاد رکھیں، حسد ایک ایسی چیز ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ جب تک کہ انسان زندہ رہتا ہے تب تک اس کے ساتھ وہ رہتی ہے اور اسی طرح اس کے ساتھ جا کے قبر میں دفن ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، حسد والی بیماری سے اپنے آپ کو دور رکھیں، کیونکہ حسد دنیا و آخرت کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اکثر لوگوں میں حسد کی بیماری پائی جاتی ہے اور ڈاکٹری اعتبار سے جس انسان کے اندر حسد کی بیماری ہوتی ہے وہ بہت جلد ذہنی مریض بن جاتا ہے، اس کو ذہنی بیماریاں لگ جاتی ہیں جس کی وجہ سے اس کی زندگی برباد ہو کر کے رہ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ سے توبہ و استغفار کر کے حسد جیسی بیماری سے بچنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو ایک صحیح راستے پر لے کر کے چلیں۔ اگر دوسرے کی چیز ہمیں اچھی لگی ہے یا دوسرے کی چیز کو دیکھ کر ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو رہی ہے کہ یار یہ اتنا آگے کیسے بڑھ گیا، تو اپنے آپ کو یہ سمجھائیں کہ جب یہ آگے بڑھ سکتا ہے تو میں بھی اس کو دیکھ کر کے انشاءاللہ آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ آگے بڑھانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اس لیے میرے دوستو، حسد جیسی بیماری سے دور رہیں۔